السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر وہ بات آپ تک پہنچاؤں جو سسپنس میں ڈالنے والی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر جو تھم نیل لگایا جاتا ہے اس پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جب اندر جا کر دیکھا تو وہ کچھ اور ہے۔ تو میں اس چیز سے ہٹ کر کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے بات کروں، اور وہ بات کروں جو فائدہ دینے والی ہے، وہ بات نہ کروں جو آپ کا وقت ضائع کرنے والی ہو۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ جنات کو انسان کے جسم سے نکالنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اس شخص کے لیے، اس راکی کے لیے، اس مالک کے لیے جو لالچ نہ کرنے والا ہو، جو اپنے آپ کو مشہور ہونے سے بچانے والا ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اشراق پڑھنے والا ہو، اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہو، اور لین دین میں کلیئر ہو۔ کسی کا اگر اس نے کچھ دینا ہے تو وہ دے دے، لین دین تو لگا رہتا ہے، لیکن لے کر بھول جانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ انہی حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح غیبتوں سے بچنے والا ہو، بیہودہ گوئی سے بچنے والا ہو، اور لغو باتوں سے بچنے والا ہو، ڈراموں سے، موسیقی سے دور رہنے والا ہو، اور ہر لمحہ اس کی یہ جستجو ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں لوگوں کا خیال رکھوں اور میں لوگوں میں آسانیاں بانٹوں۔ اگر کوئی مجھے تکلیف دے تو میں پھر بھی اس کو سکھ اور چین دینے کی کوشش کروں۔ ابھی میں آپ سے اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ جنات کو نکالنا کس قدر آسان ہے، کہ اگر ہم نبوی منہج پر چلتے ہوئے یہ کام کریں تو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنا کر بھیجا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میری نماز کے دوران کوئی چیز میرے سامنے آ جاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے پھر یہ شعور بھی نہ رہتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میری یہ حالت ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا یہ ابو العاص کا بیٹا عثمان ہے۔ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوران نماز مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو شیطان ہے، ذرا میرے قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں دم کر کے تھوکتے ہوئے فرمایا اخرج عدو اللہ کے دشمن نکل جا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ذمہ داری انجام دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا اس کے بعد وہ جن کبھی واپس میرے سامنے نہیں آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، پہلے میرا حافظہ سب لوگوں سے بہتر تھا،
پھر میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی اور مجھے بعض باتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہ مخرج عنہ الشیطان، یا اللہ اس کے جسم سے شیطان کو نکال دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد مجھے بھول چوک کی یہ شکایت نہ رہی۔ تو آج یہ تھوکنے والا کام تو کوئی نہیں کر سکتا جی، اگر وہ کرے گا بھی تو لوگ دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ نفرت کرتے ہیں لوگ، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے اور بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ہی مؤثر بھی ہے اور بڑا ہی مختصر بھی ہے، اور میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ پیٹھ پر ہاتھ مار کر کے نغر جدو اللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نکل جاتا ہے۔ سینے پر ہاتھ مار کے تو منہ میں تو کبھی میں نے نہیں سدکارا، کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، پر یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ اسی طرح پہلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو گردن کا ہے شرگ والی جگہ ہیں، ان پر ہلکی ہلکی اگر آپ ضربات لگائیں اور آپ آیات الخروج پڑھیں اور جہاں پر ہلکی ہلکی ضربات لگائیں تو اس سے بھی شیطان نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔